وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 88، اور آج کے درس کے 3 موضوعات ہیں سامعین اکرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ ہدایت کی واضح آفاقی دلیل کیا ہے۔ دوسرا، کیا توحید، رسالت، آخرت کے آفاقی دلائل موجود ہیں۔ نمبر 3، داعی کا اپنا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ درس کی دہرائی ہوگی۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ جو اللہ کے دیے میں بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ وہ بولے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے اموال کے بارے میں چاہیں نہ کریں؟ بے شک تم ہی ایک بڑے تحمل والے ہدایت یافتہ رہ گئے ہو۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 88، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ قالا، کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم، دیکھو تو صحیح، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اچھا رزق دیا ہے، وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم، کہ تمہاری مخالفت کروں، الی ما انہاکم،
ان اخالفکم کہ میں خلاف کروں اس کے، اس کے ما انہاکم جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، ان اریدو میں نہیں چاہتا الا الاصلاح مگر اصلاح، مستطاعت مگر جو میری طاقت ہو، وما توفیقی اور میری توفیق الا باللہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی مجھے تو اللہ ہی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ وما توفیقی اور میری امداد جو ہے، توفیق الا باللہ اللہ ہی سے حاصل ہوتی ہے، علیہ توکلت اسی پر میرا بھروسہ ہے، وإلیہ انیب اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس آیت میں غور و فکر کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنی رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پہ ہوں۔ اس دلیل سے مراد سامعین اکرام وہ آفاقی دلائل ہیں جو ہر انسان کی سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور اس پہ میں نے بات بھی کی ہے، لیکن یہ مختصر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آفاقی دلائل کیا ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، جو آفاق ہے، تو اس میں یہ تین جو موضوعات ہیں قرآن پاک کے، توحید، رسالت، آخرت، یہ سارے اس میں موجود ہیں۔ توحید اس میں اللہ کی یکتائی موجود ہے، اس آفاق میں عقل مانتی ہے۔ پھر رسالت ہے، یعنی ایک کام اللہ تعالیٰ ذرائع سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت ذریعے سے بھیجی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے، تمام پیغمبران ہادی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بنیادی طور پہ، اور پھر ہدایت اللہ تعالیٰ ذرائع سے دیتا ہے، ذرائع سے کام لیتا ہے، تو یہ رسالت کا کام ہو گیا سامنے کا۔ پھر آخرت اس کائنات میں ہر دم بدم موجود ہے سامنے کرام، یعنی عمل کا نتیجہ آپ یعنی ایک قانون کے مطابق اگر ایک کام کرتے ہیں تو وہ اس سے ایک کام ظہور پذیر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ایک نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ قانون ہے۔ ایک دانہ ہے، ایک آم کی گٹھلی ہے، آپ نے رکھی بھی ہے مثال کے طور پہ، باہر رکھی بھی ہے، میز پہ ہے، الماری میں ہے، جہاں بھی ہے، لیکن اگر آپ ایک مناسب زمین میں اس کو دبا دیتے ہیں، ایک مناسب گہرائی میں، پھر اس کی آبیاری کرتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ ہوگا۔ اسی طرح یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ اس میں رد عمل، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، یعنی آخرت اس میں موجود ہے، یعنی اعمال کے نتائج، آپ ہر جو عمل کر رہے ہیں وہ ایک عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، ہر عمل ہر رد عمل کی بنیاد ایک عمل ہوتا ہے۔ سامعین کرام، تو انسان کا جو عمل ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کیا ہے، اور یہ ایک بہت مرکزی عمل ہے سامعین کرام، کیونکہ انسان جو ہے وہ محور کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اس کا نتیجہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، جزوی طور پہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقی طور پہ تو وہ یوم آخرت میں ہوگا۔ تو توحید، رسالت، آخرت، یہ تینوں یہ بینہ ہے سامعین کرام، اس پہ غور کریں۔ اصل میں تو ہم گزر جاتے ہیں، اور مومن کی یہ شان نہیں ہے سامعین کرام۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، اس پہ سوچ کرتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں سے بچائے جن کے دلوں پر تالے لگے ہوئے، سامنے کرام۔ تو ان کنت علی بینۃ من ربی،
یہ تقریباً آپ دیکھیں ایک پہلے بھی گزر چکا ہے، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ بیان ہے کہ اس نے اپنی جانب سے مجھے رحمت دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی آ گئی پیغمبر کے پاس، تو وہ رحمت ہے سامعین کرام۔ یہاں کہا جا رہا ہے وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اس نے مجھے اچھا رزق دیا ہے، تو ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی تھی اور بادشاہی بھی عطا کی تھی، اور جیسی جیسی انہوں نے تعمیرات کی ہیں یا جس پہ ان کی بادشاہی تھی، تو اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ نبی جو ہے لازماً غریب ہو۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ یہ کوئی قبولیت کا پیمانہ آج تک نہیں ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا تو اس کے پاس یا تو نہیں ہوگا، مال و دولت نہیں ہوگی، یا ہوگی بے شمار ہوگی۔ حضرت آپ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابتدا میں تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کس طرح بھوک و پیاس کے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر ان کے تجارتی جہاز چلا کرتے تھے سامعین اکرام۔ تو یہ ضروری نہیں ہے اور نہ یہ قبولیت کی کوئی نشانی ہے، ہم تو اسے قبولیت کی نشانی سمجھتے ہیں نا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور یہ سب اس کی حکمت پہ مشتمل ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے وہ کرے۔ بہرحال وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا کا اصلی معنی جو ہے، یہ دیکھیں وہ بینہ کے ساتھ ملایا ہے پیغمبر علیہ السلام نے، بینہ کے ساتھ رزق حسن ملایا ہے، تو اس کا مطلب وہ روحانی رزق ہے، وہ روحانی خوراک ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک روحانی خوراک ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، یہ ایک اچھا رزق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ایک دعوت کا دسترخوان بچھا دیا، اوہو، وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا؟ وہ بہرحال حدیث ہے ایسی کہ میں کسی نے دعوت دی، پھر میں نے اس کا انتظام کیا اور دسترخوان بچھایا، تو لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں، کچھ انکار کر دیتے ہیں۔ تو رزق حسن جو ہے سامعین کرام، اصل جو ہے وہ روحانی نعمتیں ہیں، اور روحانی نعمتوں میں پیغمبر کے لیے ایک تو وہ ہدایت ہے، پھر وہ ایک ڈیوٹی ہے، تبلیغ کی ایک ڈیوٹی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہی ہوتی ہے، ہم اس کو زحمت نہیں کہہ سکتے، رحمت ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے سامعین اکرام، کیونکہ پیغمبر کا درجہ تو بڑا عظیم ہوتا ہے۔ بہرحال دوسرا جو جملہ ہے ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، یہ ایک تبلیغ کا اصول اس میں بیان کر دیا گیا ہے کہ مبلغ وہ شخص اچھا ہوگا کہ جو وہ کہے اس کو کرے بھی۔ یعنی ایک آدمی تبلیغ کرتا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا اور دوسروں کو کہتا ہے بھئی تم کیوں نہیں پڑھتے نماز، مثال کے طور پہ خود زکوٰۃ نہیں دیتا، کہتا ہے دوسروں کو انگلیاں اٹھاتا ہے کہ تم کیوں نہیں زکوٰۃ دیتے، خود حج فرض ہے، خود حج پہ نہیں جاتا، لوگوں کو جس پہ فرض ہے اس کو کہتا ہے کہ بھئی تم کیوں نہیں جا رہے۔ تو یہ تبلیغ کا ایک اصول ہے کہ جو مبلغ ہوگا، جو دعوت اللہ دینے والا ہوگا، سامنے کے نام ایک سادے سے الفاظ میں آپ کو یہ کہہ دوں، جو دعوت اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوگا وہ خود بھی اس پہ چلے گا، چل کے دکھائے گا کہ دیکھو میں بھی اللہ کی راہ پہ چلنا ہوں، آ جاؤ تم بھی چلو۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، ما اريد ان اخالفکم الی ما۔ اچھا، یہ دوسرا جو جملہ ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میری یہ بھی ایک اصولی جملہ ہے سامعین اکرام۔ دیکھیں ہر جملے میں ہدایت ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی ہے سامعین اکرام کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ حضور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے ذمے صرف آپ ہیں، لا نکلف الا نفسک،
یعنی دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لا نکلف الا نفسک، بھئی ہم تو آپ کو پابند کرتے ہیں کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَغَوْا، کہ آپ جمے رہیے، قائم رہیے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک سامعین اکرام اصولی بات ہے، اور جو دعوت اللہ دینے والے لوگ ہیں، جو نیکی کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر گامزن رہیں، اسی کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیں، اور تو تب وہ کام کریں، تو تب وہ مطلب نصیحت کارگر ہوگی۔ اور دوسرا جو جملہ ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، اس میں جو ہے بہت بنیادی مضمون ہے کہ میری توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ ہی مجھے توفیق دیتا ہے۔ بعض دیکھیں، ویسی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس میں کافی باتیں پنہا ہیں۔ انسان میں عجب ہے، جو اس کی نفسانی بیماریاں ہیں، عجب ہے، خود پسندی، تکبر ہے، بڑائی اپنی، تو یہ ساری صفات جو ہیں تو یہ انسان کو پھر متکبر بنا دیتی ہیں۔ تو اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ پھر جو ہمیں اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ایسا۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ تو توفیق جو ہے وہ گناہگار کو بھی دیتا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، کُلًّا نُمِدُّ، ہر ایک کو ہم توفیق دیتے ہیں، امداد دیتے ہیں، ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ بہرحال یہ ایک چیز جو ہے یہ داعی کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ساری توفیقیں ملتی ہیں، اس کو کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر کوئی جان دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ تو اسی کی جان ہے، اسی کی ملکیت ہے، ہمارا کیا اس میں وہ ہے۔ تو وما توفیقی الا باللہ، یعنی بعض لوگ نیکی کر کے اتراتے ہیں اپنا احسان، یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پہ اپنا اسلام جتاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ پہ اپنا اسلام مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جتاتا ہے احسان کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی طرف۔ بہرحال وما توفیقی الا باللہ، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی امداد و طاقت سے تمہارے سامنے یہ دعوت پیش کر رہا ہوں۔ علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، مومن کا بھروسہ صرف اللہ پہ ہوتا ہے۔ علیہ توکل تو وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ صاحب ایمان لوگ وہ تو اپنا رجوع جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رکھتے ہیں، اور رخ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ویا قوم، دوسری آیت لفظی ترجمہ، ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، تمہیں آمادہ نہ کر دے، شقاقی میری مخالفت، لا یجرمنکم تمہیں آمادہ نہ کر دے، شقاقی میری مخالفت، میری ذات کی مخالفت، ان یصیبکم کہ تمہیں پہنچ جائے، مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تمہیں وہ بات پہنچ جائے، ان یصیبکم کہ تمہیں پہنچ جائے وہ حالات، وہ عذاب، مثل ما اصابہ، مثال ما اصابہ جو پہنچے، جو عذاب پہنچے، کس پہ؟ قوم نوح
یا قوم ہود یا قوم صالح پہ۔ اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کر لیں سامعین کرام کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ذات کی مخالفت انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو جہل کا کیا کہنا تھا کہ ہم تو مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے، لیکن دیکھو یہ قبیلے تھے، یہ بھی لوگوں کو، ان کا قبیلہ بھی لوگوں کو، حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، ہم بھی پانی پلاتے تھے، یہ بھی کھانا کھلاتا تھا، ہم بھی کھلاتے تھے، مسافروں کی خدمت یہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے۔ اب ان میں یہ وہ آ گیا ہے ایک، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ہم کیا کریں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے، تو ہم نہیں مانتے۔ یہ وہ جاہلیت ہو گئی نا، جاہلیت والی مخالفت۔ بھئی حق ہے تو مان لو، اگرچہ تمہارا اپنا بھتیجا ہے ابو لہب، سامعین کرام کون تھا؟ چچا تھا، اور حضور کی پیدائش پہ یعنی بہت خوش ہوا تھا، اور سارے مطلب اس میں ٹھیک ٹھاک تھا، نبوت سے پہلے کوئی تعلقات ٹھیک تھے ان کے، یعنی شادیاں ہو گئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے خیال سے ابو سفیان کے پاس تھیں، یا بہرحال بیٹیوں میں انہوں نے شادیاں کر لی تھی نبوت سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تو 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ تو بہرحال وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبوت سے پہلے حالات ٹھیک تھے، اب اچانک نبوت پھر یہ ضد پہ آ گئے کہ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو یہاں پیغمبر یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو، یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، دیکھو میری مخالفت، تم مجھے جانتے ہو، میں تم میں بڑا ہوا ہوں، اور اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمت دی ہے اور میں تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، ظاہر ہے سامعین اکرام آپس کی بات ہے کہ جو بھی دعوت دینے والا ہوگا، جو قبول کرے گا تو وہ تو اس کے ماتحت ہی رہے گا۔ اب قوم کے یعنی جو سردار ہوتے ہیں عام طور پہ تو وہ مخالفت کرتے ہیں کہ بھئی ہماری سرداری تو چلی جائے گی، یعنی دعوت کا تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم تو پھر جس کی بات مان رہے اس کی بات تم آئندہ بھی مانو گے، اس کے سامنے سر جھکائے رکھو گے، اس کا ادب کرو گے، اس کی خدمت کرو گے، اس کی تعظیم کرو گے۔ لیکن یہ جو سردار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یہ تو کسی کے سامنے سر جھکا کے نہیں بیٹھتے اور نہ تیار ہوتے ہیں، تو پھر وہ مخالفت پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ تھوڑی سی بات ہے۔ تو یہی بات پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، میری مخالفت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تمہیں وہ حالات کا سامنا کرنا پڑے، اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے جو قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح پہ آئے ہیں۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے دور نہیں ہے، تو نزدیک ہی۔ سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب ویا قوم
لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، دیکھو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پہ ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے اچھا رزق دیا ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں خلاف کروں اس دعوت کے اِلیٰ مَا أَنْہَاكُمْ عَنْهُ، ان اخالفکم، کہ میں خلاف کروں ان کاموں کے جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ ان ارید الا الاصلاح، میں تو اصلاح چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف اصلاح ہے، مستطاعت، جتنی بھی میری طاقت ہو سکے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، تمہیں آمادہ نہ کر دے میری مخالفت، ان یصیبکم، کہ تمہیں پہنچ جائے، مثل ما اصاب قوم نوح، مثل اس عذاب کے جو پہنچا قوم نوح کو، او قوم ہود، یا قوم ہود کو، او قوم صالح، یا قوم صالح کو، یعنی کہیں ذاتی میری مخالفت کی وجہ سے تمہیں اللہ کا عذاب آنا پکڑے، کہ تم میری مخالفت کر رہے تھے، حقیقت میں تو تم اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، تو پھر تمہیں عذاب آ گیا، تو ایسا نہ ہوگی۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے دور نہیں ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ He
He said, O my people, have you considered what if I have clear evidence from my Lord, and he has given me good livelihood from himself? I have no desire to do what I forbid you from doing. I desire nothing but reform as far as I can. My success lies only with God. In him I trust, and to him I turn. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ. O my people, let not your hostility towards me cause you to suffer what was suffered by the people of Noah, or the people of Hud, or the people of Salak. The people of Lot are not far away from you. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔